بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جس میں القرآن و حدیث کا درس شامل کیا جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آنے والے جو روحانی اور قرآنی بلاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شروع کرتے ہیں آپ کا آج کا راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا ولاگ، القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، نبی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ النساء کی آیات مبارکہ 4 اور 5 کی تلاوت۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ یعنی فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق اور قاضی شریح کا فیصلہ یہ ہے حضرت عمر اور قاضی شریح کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ اس کا پھر مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے۔ اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہے اس قدر غیر محدود نہیں ہے کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے صریحاً مضر نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانہ پر ہر صاحب مال کو
اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانہ پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں یا جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقوں سے استعمال کر رہے ہوں، ان کی املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر دے۔ آج کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں سورہ نساء کی آیات مبارکہ 4 اور 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت فرمائی، اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت بریکٹ رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تک یہ روزانہ کے حساب سے روحانی یا قرآنی ولاگز ان کو ملتے رہیں، تو اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ نیز یہ ولاگ میں راہ ہدایت چینل کے علاوہ بی اے رشیدی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں، اسے بھی سبسکرائب کریں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔